15 سے 18 منٹ کی انشاءاللہ یہ نشست ہوگی، جس میں ہم کوئی قیمتی بات، کام کی بات سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے رویوں کے اندر اور معاملات زندگی کے اندر کچھ چیزوں کی بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اور کچھ چیزوں کے بارے ہم عقل مند ہونے کے باوجود بھی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ دو چیزیں جن کے بارے اکثر ہم دھوکے کا شکار رہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بھی ان دو چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ فرمایا کہ دو چیزوں کے بارے آدم کا بیٹا دھوکے کا شکار ہے، ایک صحت کے بارے اور دوسرا فرصت وقت کے بارے۔ یہ صحت مند ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کو خاطر میں نہیں رکھتا اور کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اپنی صحت والی زندگی میں کبھی کسی سے تعلق نہیں بناتا کہ جب یہ بیمار پڑ جائے تو کوئی اس کے کام آئے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیشہ اسی طرح رہنا۔ اور انسان کا رویہ یہ ہے کہ نابینا شخص کو جب آنکھ ملتی ہے، نابینے شخص کو جب بینائی ملتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلا کام وہ کون سا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام وہ کون سا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام وہ کرتا ہے کہ جو چھڑی اس کا سہارا ہوتی ہے اس کو پھینکتا ہے، آنکھیں جو مل جاتی ہیں۔ نبینے کو جب آنکھیں ملتی ہیں تو اپنی زندگی کا سہارا جو چھڑی تھی وہ اسے پھینک دیتا ہے۔ اور انسان جب مستغنی ہوتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہونے لگ جاتی ہیں، تو یہ سب سے پہلے اس سے تعلق توڑتا ہے جس نے اسے اس قابل کیا ہوتا ہے۔ اور ہمیں آج چلنے پھرنے کمانے کے قابل کس نے کیا؟ سب سے پہلے ہمارے اللہ نے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ لوگو تم اللہ کی بندگی اس لیے کرو کہ اس اللہ نے تمہیں تخلیق کیا اور تمہیں چلنے پھرنے کے قابل کیا۔ انسان جب کچھ کھانے پینے، چلنے پھرنے، کمانے کے قابل ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ اس کی اپنی عقل محنت کا نتیجہ ہے، جبکہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری دکانوں میں جو مزدور کام کرتے ہیں وہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب جوانی اور طاقت میں ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن قدرت کے انتقام کی چکی بڑی آہستہ آہستہ چلتی ہے اور پیستی بڑا باریک ہے کہ انسان کا تلیا تل چھٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے کتنے خوبرو صحت مند ہاسپٹل میں چار پائی پہ لیٹے اللہ سے موت مانگتے دیکھے۔ انسان اپنے گھر والوں پہ بوجھ بن جاتا ہے، انسان خود سے اکتا جاتا ہے، اپنے آپ سے تھک جاتا ہے، انسان اتنا کمزور ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے بھائی، اگر میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے وقت کوئی نہ کوئی پرسان حال ہو، بستر پہ گریں تو کوئی اٹھا لے، پھر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم اپنی صحت کے وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ فرمایا کہ جو اپنی آسانی کے وقت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کی تنگی کے وقت میں
اسے یاد رکھتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے صحت، جوانی، دیوانی، مستانی۔ اور نوجوان کثیر تعداد میں ہیں صوبہ پنجاب میں، لیکن مسجدوں کے اندر ہمارے نوجوانوں کی کتنی تعداد ہے؟ ہمارے اچھے پڑھے لکھے نمازیوں حاجیوں کے بچے مسجد میں نہیں آتے۔ حاجی صاحب بچے کہاں ہیں؟ بس کئی دائے آندے ہی نہیں۔ لو بھئی جب میرے آپ کے بچے نہیں آتے تو جو خود نہیں آتا اس کے بچوں نے آ کے کیا کرنا ہے؟ گھروں کے گھر مسجد سے دور ہیں، بچے صحت بنانے کے لیے کرکٹ گیم کر رہے ہیں، چڑی چھکا کھیل رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن فجر کے وقت پورے کا پورا محلہ سویا، پوری کی پوری نسل سوئی ہوئی ہے، پوری کی پوری کالونی سوئی ہوئی ہے۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ جوانی میں لمبا سجدہ کر لے، بڑھاپے میں لمبے سجدے نہیں کیے جاتے۔ جوانی میں لمبا قیام کر لے، کھڑے ہو کے عبادت کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل واطراف النہار۔ لوگوں جو شخص کھڑا ہو کے قیام کرتا اور رب کو یاد کرتا، تلاوت کرتا ہے، کائنات کا کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہے۔ پوری کائنات کے درخت کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو قیام بڑا پسند ہے۔ روئے زمین کے پہاڑ کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو قیام کی حالت بڑی پسند ہے۔ بطول القیام ان شرف المومن۔ رسول رحمت فرماتے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے کہنے لگے اللہ کے حبیب اگر آپ کی امت کا کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لمبا قیام کیا کرے، اور فرمایا کہ جس شخص نے سونے سے پہلے، نیند جانے سے پہلے 10 آیات پڑھ کے قیام کر لیا، اللہ قیامت کے دن اسے شرمندہ لوگوں کی صف میں کھڑا نہیں کریں گے، اسے شرمسار ہونے سے اللہ بچا لیں گے۔ لم یکتب من الغافلین، اللہ اسے غافل بندوں میں سے کھڑا نہیں کریں گے جو سونے سے پہلے کم از کم اتنا لمبا قیام کر لے کہ جس قیام میں کتنی آیات پڑھ لے؟ 10 آیات۔ بچہ بڑا سست ہے، بچہ ایکٹیو نہیں ہے، بچے کے اعصاب قوا کام نہیں کرتے، کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس بعد میں جانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے پہ پہلے عمل کر لینا۔ اپنے بچے کو یہ عادت ڈال کہ جب بستر پہ آئے، جہاں اس سے اور چیزوں کی پوچھ گچھ کرتا ہے، برش کی پوچھ گچھ کرتا ہے، دن کے ہوم ورک کی، نیٹ ورک کی پوچھ گچھ کرتا ہے، اس سے یہ بھی پوچھ لے کہ بیٹے تو نے کوئی 10 آیات کا قیام کر لیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اسے اٹھا، اس کی سستی اتار، خود قیام کر، وضو کر۔ رحمت کائنات نے فرمایا تیرے بچے کو تجھے اگر سونے سے پہلے اتنا لمبا قیام کرنے کی عادت پڑ گئی کہ اس کی لمبائی صرف 10 آیتوں کے برابر ہے تو اللہ تجھے دنیا آخرت کی تمام غفلتوں سستیوں سے محفوظ کر لے گا۔ لیکن انسان کی زندگی میں وہ دن بھی آ جاتا ہے میرے بھائی کہ اس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں رہتی کہ وہ 10 آیات کے برابر کھڑا ہو کے قیام کر لے۔ لیکن آج آپ کے پاس صحت ہے، میرے پاس صحت ہے، تو مجھے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس صحت کی قدر کرنا چاہیے۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک صحتک قبل مرضک۔ فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر اللہ نے جوانی دے دی ہے تو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان بیماریوں کا شکار ہو کے بستر پہ جب لیٹ جاتا ہے تو خرچے کے رستے کھل جاتے ہیں۔ ایک بیمار ہے اور دوسرا کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، کمائی کے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ خود جو بیمار ہو گیا، گھر کے اخراجات چلانے والا کوئی نہیں رہتا، الٹا لگنے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیز بیماری سے پناہ مانگا کر، کسی بیمار کو دیکھا کر تو یہ پڑھا کر الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جس طرح قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، اسی طرح ہاسپٹل کے بیڈ سے پناہ مانگا کر۔ خدا کی قسم
انسان ہاسپٹل میں چکر لگائے تو دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. یہ کاہے کا تکبر ہے کہ ہم فلاں ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں. یہ کاہے کی بڑک ہے کہ ہمارا مریض فلاں بڑے ہاسپٹل میں داخل ہے. نہ یہ بڑک ہے نہ کبر ہے، یہ اللہ کا عذاب سزا اور عتاب ہے. بہت بڑا ہاسپٹل کیوں نہ ہو، اس کا بہترین قسم کا ڈپارٹمنٹ کیوں نہ ہو، یہ پیسے کھانے کی مشینیں ہیں. یہ انسان کو دنیا آخرت کی تمام رحمتوں سے مایوس کر دینے والے اڈے ہیں. ان سے پناہ مانگا کر. رات سونے سے پہلے مسواک کیا کر. اللہ تجھے اپنے حبیب کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے. فجر کی نماز پڑھا کر، سنتوں کا اہتمام کیا کر. اللہ تجھے دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے. وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، ہمیں قسم ہے صبح کے وقت کی جس وقت ہم کائنات کو سانسیں بانٹتے ہیں. فجر کے وقت لوگوں کو سانسیں تقسیم کی جاتی ہیں لیکن ہم سوئے ہوتے ہیں. ڈاکٹر تو سانسیں نہیں دے سکتا، سانسوں کو تقویت ڈاکٹر نہیں دے سکتا، اللہ دیتا ہے. اور یہ وقت ہے اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، یہ فجر کا وقت ہے. اللہ نے تجھے صحت دی ہے، نیند کا مقابلہ کر. یہ کیا نوجوانی ہے کہ انسان اس نوجوانی میں نیند کا مقابلہ نہ کر سکے. نوجوانی یہ ہے کہ چٹکی مار کے اٹھ کے بیٹھے. تجھے اپنی نیند پہ کنٹرول نہیں ہے، 10 بندوں پہ تو کنٹرول حاصل نہیں کر سکتا. انسان اٹھے تو ایسے کر کے اٹھے. یہ نوجوانی ہے، یہ بیماریوں سے پاک شخص ہے. یوں اذان ہوئی ٹھک کر کے اٹھا بستر پہ. نوجوان ہے یہ. نوجوانی سے فائدہ اٹھا. بڑھاپے میں تو جلدی نہیں اٹھا جاتا. ہاتھ کامتے ہیں، عصا ڈھونڈنا پڑتا ہے، سہارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. آج اللہ نے تجھے سہاروں سے بے نیاز کیا ہے. اللہ کی دی گئی اس بے نیازی سے فائدہ اٹھا کے اس بے نیاز کے سامنے جھک. اس صحت کی قدر کر. کبھی کسی کی بیماری کا مذاق نہ اڑا. ہاں یہ تو بیماری نے، یہ تو صدوں تو بیماری نے. پتہ نہیں لوگ کس کس تکلیف میں 20 25 سال لوگ سخت ترین عارضے میں ہیں، دائمی بیمار ہیں. اور تجھے اللہ نے صحت دی ہوئی ہے اور تو نے وہ صحت جوانی مستانی کہہ کے پتہ نہیں کہاں گزارنا شروع کر دی. اور دوسری نعمت ہے وقت. کیا ہے؟ وقت. ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں. ہماری زندگی 60 سے 70 کے درمیان ہوتی ہے، اس سے اوپر بونس ہے. ہم سارا دن ارد گرد کی باتیں کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. ایک لمحہ ضائع کرنے کا قیامت کے دن جہنم میں جانے سے بڑا افسوس ہوگا کہ میں نے یہ لمحہ کیوں ضائع کیا. دوبارہ نہیں آنا. ماں باپ آپ کو مل جائیں گے وہاں، دوست یار مل جائیں گے. غور فرمائیے، آپ کو جنت بھی مل جائے گی ایک وقت کے بعد. کسی نہ کسی موقع پہ اللہ ایمان والوں کو دیں گے. اللہ ہمیں عطا فرمائے. ممکن ہوا، اللہ کا کرم ہوا تو حضور کا دیدار بھی مل جائے گا. لیکن میرے بھائی وقت نہیں ملے گا واپس آنے کا. یہ نوٹ کر لو. رسول رحمت نے فرمایا جو جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتیں حاصل کر لیں گے، انہیں بتایا جائے گا تمہیں یہ بھی مل جانا تھا اگر تم نے وقت ضائع نہ کیا ہوتا. انہیں جنت مل جانے کے بعد بھی وقت کے ضائع ہونے کا افسوس رہے گا. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. لوگ رو رہے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا رو کیوں رہے ہو؟ تو کہیں گے ہم نے وقت کی بے قدری کی، ہم نے وقت کو ضائع کیا، وقت نے ہمیں ضائع کیا، ہم نے وقت کو اجاڑا، وقت نے ہمیں اجاڑا. لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وقت اجاڑے گا تو اس اجاڑ کو سدھارا نہیں جا سکے گا. لیت الشباب یعود واخبروه بما فعل المشیب. کاش ہمارا وقت واپس لوٹے، ہم وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نوحہ کریں. وقت دیکھ ہمارا حال کیا ہو گیا. یہ دنیا میں جتنے بھکاری ہیں یہ وقت کی ناقدری کی پیداوار ہے. یہ دنیا میں جتنا حسد کرنے والے ہیں جو خاندان کے کھاتے پیتوں پہ تلیاں ملتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آیا. حضرات کائنات سستی کو گوارا نہیں کرتی. تیز گاڑیاں گزر جاتی ہیں اور سست گاڑیوں پہ سواری نہیں بیٹھتی. سستی کرو گے پیچھے رہ جاؤ گے. اللہ کو ہم نے اپنے وقت کا حساب دینا ہے. یہ نوٹ رکھیں آپ، اور یہ اللہ نے حساب لینا ہے. اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے وقت دیا تھا، فیما افناہ، اس وقت کو کہاں فنا کر کے آیا.
صبح کہاں، دوپہر کہاں، شام کہاں، اللہ نے پوچھنا ہے۔ ذرا نوٹ تو فرماؤ کہ جس اللہ نے یہ وقت دیا ہے، جس وقت کو صرف کر کے ہم اللہ سے جنت لے سکتے ہیں، ہم اس وقت کو ضائع کرتے ہیں چغلیوں میں، غیبتوں میں، اس وقت کو ہم ضائع کرتے ہیں سیاستدانوں کی بدخوئیوں اور تعریفوں میں۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، ان سیاستدانوں میں کس نے آپ کے کام آنا قبر میں؟ لیکن جس وقت میں تو نے اللہ کو یاد کیا ہے، اس وقت میں تیرے کام آنا ہے۔ سارا دن ہم بزنس کی باتیں کرتے ہیں، فلاں بندہ روپے سے کک سے لکھ ہو گیا، لکھ سے پھر کروڑ پتی ہوا، کروڑ سے ارب پتی ہوا۔ ہمیں ایک ایک بندے کی تاریخ، اس کی حیثیت، اس کی زندگی یاد ہے؟ کیا ہمیں کچھ اپنی آخرت بھی یاد ہے کہ ہم نے کچھ اللہ کو حساب دینا؟ ہمارے بڑے چلے گئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ہم نے بیٹھے رہنا ہے، گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کو یاد کرو۔ کتنے دن ہو گئے قرآن مجید مکمل ہوئے؟ غور فرمائیے، اللہ کی کتاب کو ہاتھ لگایا۔ کیا دنیا اللہ نے اس لیے بنائی ہے کڑی شڑی لا کے، کریم شریم لا کے، پرفیوم ٹھوک کے، پھونک پھاں کاٹن پا کے تے گڈی چ بہ کے ہیں جناب علی شہزادیاں طرح جا دکان تے وڑے تے اتھوں اٹھے آ کر وڑے، سویرے چنگا تونا چوسا کھا کے چلے گئے، شام نو آیا رنگ برنگا کھادا، ہاتھ چ جناب ریموٹ پھڑیا، سامنے رنگ برنگیاں خبراں لائیاں، لت لت رکھی، کوک پیپسی پیتی، ڈکار مارے، کباب چیمے، بڑے مزدار نے۔ اللہ نے پوچھنا نہیں؟ آپ یہاں بیٹھے، پنکھے چل رہے ہیں، شیخ سلیم صاحب سے پوچھئے اس کا بل نہیں ہے؟ بل ہے۔ اے سی چل رہا ہے، بل نہیں ہے؟ یہاں کوئی آ کے دنیا کی باتیں کرنے لگ جائے، ہم کرنے دیں گے؟ یہ ساری کائنات اللہ کا سکول ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، ہوائیں اللہ کی، زمین اللہ کی، اس پہ بیٹھنے کا کوئی رینٹ نہیں ہے، اس پہ بیٹھنے کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اس کے بارے کسی نے نہیں پوچھنا کہ میری سڑکوں پہ، میرے درختوں کی تم آکسیجن استعمال کرتے رہے، میرے سورج کی روشنی سے تم جیتے رہے، قوت پاتے رہے۔ میرے بھائی، ہمیشہ اللہ کو جواب دہی کا احساس دل میں رکھ کے اپنی زندگی گزاریں، کبھی کسی کے بارے وقت ضائع نہیں کرتے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے، لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے وقت پتہ نہیں کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ سلو کروانے کے لیے وقت نہیں ہے، لڑائی پوانے کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ یہ نادان آدمی کی نشانی ہے، غافل آدمی کی نشانی ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی حیثیت اور اوقات کو جانتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اپنے لیے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو آپ دے واسطے سیانا ہے، دنیاوی اعتبار نال نہیں، آخرت دے اعتبار نال۔ اسیاں نے فلاں بندہ بڑا سیانا ہے، ہم دنیا کے اعتبار سے اس کے سیانے پن کو دیکھ کے سیانا کہتے ہیں۔ کاش مجھ آپ کو کوئی آخرت کے اعتبار سے بھی سیانا ملے کہ فلاں بندہ بڑا پائی سیانا ہے، وہ زبان چوں ایسی ویسی گل نہیں جے کردا، فلاں بندہ بڑا پائی سیانا ہے، آپ دا وقت بچا کے اللہ نو دندا ہے، فلاں بندہ بڑا پائی سیانا ہے، وہ ارد گرد دیاں مجلس نہیں جے بہندا، فلاں بندہ پائی بڑا سیانا ہے، بے ایمانی نہیں جے کردا، فلاں بندہ پائی بڑا سیانا ہے، بازار چ نہیں جے بہندا، مسیتے بہندا ہے۔ کوئی اداں دا سیانا بھی لبو رل کے پورے محلے کلونی چ کوئی اداں دے سیانے بھی ہے نے کہ جڑے آخرت بناؤن دے حوالے نال سیانے نے، دنیا بناؤن والے تاں میرے ورگے لکھاں سیانے تانوں مل جان گے۔ تو یہ حدیث اور درس مکمل ہوا کہ آدم کے بیٹے دو چیزوں کے بارے سستی غفلت کا شکار ہیں جو اللہ نے اسے دی ہیں، ایک صحت اور دوسرا وقت۔ یہ وقت واپس نہیں آنا، جو وقت گزر جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ وقت وہ ہے جو ابھی آپ، نہ اسے آپ پہلے استعمال کر سکتے نہ بعد میں۔ جمعہ کا دن ہمارے شہروں میں ہم ضائع کرتے ہیں، نیند کی نظر کرتے ہیں۔ میرے بھائی، پتہ نہیں مرنے کے بعد قیامت کب آنی، کتنی دیر ہم نے سونا ہے۔ آپ کے دادوں میں سے، دادوں کے والدین میں سے کب کے سوئے ہوئے ہیں، اللہ انہیں قبر میں سکون نصیب فرمائے، ان کے لیے دعا مانگا کر۔ 60 سال عمر ہو بندے کی، 8 گھنٹے سوئے تو 20 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال بھائی؟ 20 سال۔ 20 سال ہم سوتے ہیں، اگر 8 گھنٹے سوئیں تو 60 میں سے 60 سال عمر تو 20 سال سو کے گزارے۔ اگر ہمیں فرشتہ آگے کہے کہ تیری عمر 2 سال ابھی باقی ہے، میں تیری جان پہلے نکالنے آ گیا ہوں، ہم اپنی جان نکلنے دیں گے؟ بولے نہیں نا نکلنے دیں گے کہ میرے 2 سال پے نے پائیے جے۔ آدم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا اللہ میرے 40 سال پڑے ہیں، فرمایا تو نے اپنے بیٹے داؤد کو دیے، فرمایا نہ
آدم کو بھی عمر پیاری تھی، مجھے آپ کو بھی پیاری ہے، مجھے آپ کو بھی پیاری ہے۔ ہم 2 سال پہلے مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن 20 سال سونے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا ان 20 سالوں میں سے 10 سال نکال کے اپنی عمر کو مزید بڑھا نہیں سکتے ہم؟ 8 گھنٹے اگر ہم کام کریں تو 20 سال یہ بنتے ہیں، 60 میں سے 40 سال تو ذاتی ہو گئے، کو 12-13 سال کا اس میں بچپنا ڈالیں، 40 اور 13 53 ہو گئے۔ 1 گھنٹہ روزانہ کھانے کا ڈالیں، کام کے علاوہ گپیں شپیں پارک شارک ڈالیں، یہ 55-56 سال 60 میں سے ذاتی گزر گئے۔ اللہ کو کیا دیا؟ احسان بڑا ہے کہ میرے جیسا نیک کوئی نہیں۔ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ رب پہ احسان نہ چڑھاؤ، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان جیسی دولت میں، ورنہ وہ مودی جیسے بیوقوفوں کو پورا ملک دے دیتا ہے، دین نہیں دیتا، بے دینوں کو پوری سلطنتیں دے دیتا ہے، دین نہیں دیتا۔ اس دین کی قدر کرو بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو یار، صبح و شام اذکار کیا کرو، بیٹھے بیٹھے 1000 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ جایا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول رحمت نے فرمایا یہ جملہ ایک بار اگر کوئی پڑھ لے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ اتنا جملہ ایک بار بندہ کہہ دے تو اللہ ساری مخلوقوں، فرشتوں، پرندوں، چرند اور شجر و حجر کی تمام تر آبادی کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، او کائنات کی مخلوقات، تم سبھی میری تسبیح کرتے ہو، اگر آج تم سب میری تسبیح نہ کرو، حمید اللہ بجمیع محامد الخلق کلی، میرے بندے نے جس انداز سے میری تعریف کی ہے، آج اس اکیلے کی تعریف کافی ہے ساری مخلوق کی طرف سے۔ ذرا پڑھیے میرے ساتھ، میں بات کو مکمل کروں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اسألک بعزتک ان تنجینی من النار۔ سونیا تعریف تیری ہے، کھوانا تو ہے، سونیا تعریف تیری ہے، پیونا تو ہے، سونیا تعریف تیری ہے، میرا مکان تیرے حکم نہ بنیا ہے، میں تیرے حکم نہ بیٹھا ہوں، سونیا تعریف تیری ہے، گلی چو ننگ کے خیر سکنا گھر پہنچے ہیں، تو چاہیں تے پہنچے ہیں، ورنہ لوگاں نے جناب علی گڈیاں چاہ دے آپ محفوظ کیتا ہوندا ہے، وہ مر جاندے نے۔ سونیا تیرے میرے تے بے شمار احسانات نے، میں تیری تعریف کردے ہویا تینوں تیرے چہرے دی عزت دا واسطہ دے کے جہنم دی اگ تو تیرے کو پناہ مانگدا۔ یہ وہ تعریفی کلمات کا ترجمہ ہے جو ایک بار بندہ زبان سے کہے تو محبوب بنے، اگر روٹین بن جائے تو کتنا عظیم بنے۔ اللہ ہمیں اپنے وقت کی صحت کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔